لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. اس حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نبی کا رشتہ امتیوں سے کس کا ہے؟ امتی ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو نکالیں گے وہ بھی اللہ حد بندی کرے گا کہ اتنے اس لیول کے لوگوں کو جن کے گناہ اس نوعیت کے تھے ان کو آپ کی سفارش سے نکالا جائے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی سفارش ختم کر دوں گا جتنے لوگوں کو نکالنا تھا. تو اللہ کہے گا کہ کوئی ہے مزید سفارش کرنے والا؟ آواز آئے گی بھئی اب کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کیا کیا پیارے الفاظ ہیں یار حدیث کے. اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن، جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو ابھی باقی ہے. یعنی تمہیں اگر ترس آ رہا ہے، کوئی تمہارا ماموں ہے، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا باپ ہے، تم ان رشتوں کی بیس پر اور نبی ترس کھا رہے ہیں کہ میری امت ہے، تو اللہ فرمائیں گے میں تو رحمان ہوں اور یہ میری مخلوق ہے. میں تو رحمان ہوں نا، تو رحمان کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس نے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا نا، کوئی بھی ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو، کچھ بھی اس کے اعمال میں خیر، صرف میری توحید پر ایمان رکھتا تھا، وہ صرف میری مانتا تھا میرا کوئی خدا ہے اور کیا ہے اکیلا، بس اتنا اقرار کیا اس زبان سے، صرف دل میں مانتا تو فرعون بھی تھا، فرعون بھی مانتا تھا کہ ایک خدا ہے، زبان سے اقرار کیا اور پوری زندگی میں ایک دفعہ. من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ایمان کا ایک معمولی سا رائے کی دانے کے برابر ذرہ بھی ہو اور اس ذرے کی وجہ سے کبھی زندگی میں خیر نہ کی ہو، ساری زندگی اس کی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن ایک نیکی ہے، تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ. تو حدیث میں آتا ہے اتنے خلقت نکلے گی نا، بڑے بڑے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے ہیں بھائی، ساری زندگی قتل و غارت میں گزری، ساری زندگی برائیوں میں گزری. ہاں، اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ اس وقت کریں گے یہ کام، ایک تو اللہ کہیں گے هل يبقى الا الرحمن کہ رحمان باقی ہے، دوسرا اس وقت کی کہ جو کافر ہے نا وہ اہل ایمان کو تانا دے گا کہ یار ہم بھی برے تھے تم بھی برے، صحیح ہے نا، ہم غیر مسلم تھے اور تم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، تم ایک خدا کو مانتے تھے، تو تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے اسلام قبول کرو، ایمان لے کر آؤ، تو بھائی انجام تو تمہارا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے. تو قرآن کے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. یہ غیرت کا مسئلہ ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں نا غیر مسلم اتنے نیک اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے. او بھائی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی فرض کرو 2 بیویاں ہیں، ایک بہت خدمت گزار ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بیوی بھی ہوں اور وہ جو فلاں جو ہے نا سبکتگین، ایسا نام نہ لو کہ وسیم ستار کو غصہ آ جائے نا، کوئی بہت مشکل سا نام کوئی بتاؤ، سبکتگین بھی نام ہوتا ہے نا کیونکہ یہ غیرت والا مثال ہے. سبکتگین نہیں بھائی، کچھ بھی بتا لو یار ہیں. ابے کوئی ایسا مشکل سا نام بتاؤ دنیا میں کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے. ABCD صحیح ہے نا. وہ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک اکڑ والی مانتی نہیں ہے بات کو، چائے کا بولو نہیں پکا کے لائے گی، آپ بولو بھائی کھانا پکاؤ نہیں پکائے گی، ہر وقت بس زبانی بد کلامی. لیکن جب اس سے پوچھا آپ کے میاں کون ہیں، بھائی یہ میرے میاں ہیں بس. ٹھیک ہے میں نہیں مانتی، ان کی ایک نہیں مانتی، لیکن ہے یہ میرے میاں، مجھے ماننا چاہیے ان کی، مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے، کچھ اوپر سے فالٹ چلا رہا ہے، ہمارے خاندانی مسئلہ یہ آپس کی بات ہے ہماری. لیکن ہے بھائی یہ میرا میاں، اس کے علاوہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی. میاں والی جو محبت ہے وہ اسی سے ہوگی. دوسری بڑی فرما بردار ہے، او بھائی جب چائے کا بولا بٹن دباؤ چائے آ رہی ہے، ایئر ہوسٹس والے اخلاق رکھے ہوئے، اس نے ٹریننگ وہاں سے لی ہوئی ہے، اس کی والدہ نہیں سکھائے اس کو یہ آداب تمیز. لیکن وہ آفس میں بھی آپ کے کسی دوست سے بھی اس کے سلام دعا بہت اچھی ہنس ہنس کے بات کرتی ہے. آپ جب کہتے ہیں بیگم مجھے بڑی غیرت آتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہو گیا، براڈ مائنڈڈ بنو، اگر تم سے میں محبت کر سکتی ہوں تو میرا پرانا بوائے فرینڈ ہے وہ مجھے اس سے بھی وہی عشق ہے جو تم سے، بلکہ اسے تھوڑا زیادہ ہے، اتفاق سے شادی تم سے ہو گئی میری، چاہتی تو میں تھی وہاں ہو لیکن اب ہو گئی ہے، مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں، نادرا میں سرٹیفکیٹ بن گیا، اب
پھر دوبارہ سے 4-5 ہزار روپے کا خرچہ آئے گا, وہیں رہنے دو, کاغذ میں رہنے دو, لیکن ویسے مجھے محبت اس سے ہے. رکھو گے غیرت اگر ہوگی تو ہے. بولا کہ بھائی وہ جو ہے نا, جو ایک ذرا بھی خدمت نہیں کرتی, کم از کم مجھے اطمینان ہے کہ صرف کس کو مانتی ہے, شوہر مجھے مانتی. اور یہ تو یہ اتنی وفادار ہے نا, تو وفادار تو میں گھر میں کوئی ماسی لا کے رکھ لوں گا, بٹن دباؤ اس سے زیادہ کام کرے گی. ماسیاں زیادہ کام کر لیتی ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی, ماسی کو تو پوچھا لگانے کا بولو پوچھا لگائے گی, بیگم کو بولو پوچھا لگانے تو کہے گی میں کیا پوچھا لگانے کے لیے آئی ہوئی یہاں پہ, اس لیے مجھ سے شادی کی تھی پوچھے لگوانے کے لیے. وہ تانا دے دے گی آ کر, ماسی تھوڑی تانا دے گی. تو بیوی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو شوہر نہ مانتی ہو. باقی محبت کرے کسی سے, ابا سے باپ والی, بھائیوں سے بھائی والی, لیکن جو شوہر سے جس طرح کی محبت کی جاتی ہے, عشق کیا جاتا ہے, وہ صرف میاں ہی ہے. تو جیسے میرے بھائی مرد اس معاملے میں شرکت برداشت نہیں کرتا اگر غیرت ہوگی, تو اللہ بھی کہتا ہے بھائی تم کتنے بڑے سائنسدان ہو, تم کتنے بڑے فنٹر ہو, تم نے ساری انسانیت کی خدمت کر کر کے ان کے پیٹ بھرے, اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو تو ان نیکیوں کا بدلہ پھر اسی سے جا کے لو. میں تو آج جو میرے اپنے تھے ان کو اپنے غیروں سے ممتاز اور جدا کروں گا, چاہے غیر کتنے بظاہر اچھے ہوں اور میرے اپنے کتنے نالائق کیوں نہ ہوں. اس لیے ایمان اور توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو, اس کائنات کو جو چلانے والا, بنانے والا, جنت جہنم پیدا کرنے والا, اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا, بے شک نالائق ہوں, بے شک نافرمان ہوں. تبھی یاد رکھو اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, میں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو, خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو کم از کم, برائی کو برائی تو سمجھو, اللہ توبہ کی توفیق دے دے, میں غلط کر رہا ہوں یہ اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے. جیسے ایک نالائق باپ, نالائق اولاد اپنے باپ کے سامنے اعتراف تو کرتی ہے یار ہم ابا کے حقوق ادا نہیں کر سکے. کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں, اولاد رو رہی ہوتی ہے یار ابا کی ہم خدمت نہیں کر سکے, یار اب کوئی تلافی ہو سکتی ہے. تو نالائق اولاد تھی نا, لیکن ابا کو ابا تو مانا نا اس نے. تو یاد رکھو جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا, یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے, اس کے سارے اعمال قرآن کہتے ہیں راکھ کے ڈھیر ہے. جیسے پھونک لگاؤ سارے اعمال اڑ گئے, پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا پھونک, دیکھنے میں بہت ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا, اس کو بھی اللہ نکال لے گا. تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرک ہے, جو کفر پہ مرا, جو قرآن کا, اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بالآخر ایک نہ ایک دن وہ نکلے گا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.